وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آج کی تراویح میں سورہ ابراہیم کی تلاوت کی گئی. سورت کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اللہ نے گفتگو کی ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ رکھا ہے، اور بحیثیت ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی باپ بھی ہے، مثالی نبی ہیں، اور مثالی بیٹے بھی ہیں، اور مثالی پیغمبر بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. تو اس سورت کا نام سورۃ الابراہیم ہے. اسی سورت سے ایک آیت کریمہ آج کے درس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے. بالاختصار چند باتیں اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دی. اللہ نے کہا کشجرۃ طیبہ، اس درخت کے مانند ہے کلمہ طیبہ کی مثال جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اور جس کی ٹہنیاں آسمان کو پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے ہرا بھرا رہتا ہے اور ثمر آور بھی ہوتا ہے، چاہے موسم سرما ہو چاہے موسم گرما ہو. سال کے 12 مہینے میں کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے ایک درخت سے دی، اس درخت کے مانند جس کی ٹہنیاں ہمیشہ ہری بھری رہتی ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور جو ہمیشہ ثمر آور ہوتا ہے. اللہ نے کہا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ کی مثال درخت سے دی ہے. کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے درخت سے دی ہے. اور بعض مفسرین نے یہاں تک بھی کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان اور عمل کی مثال دی ہے. ایمان اور عمل یہ دونوں شرط ہے، لازم اور ملزوم ہے. ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے. بغیر ایمان اور بغیر عمل کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور کسی بھی کامیابی کے لیے
عمل بنیادی طور پر شرط. انسان زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسے عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے ذریعے سے انسان کو ثبوت دینا ہے اپنے ایمان کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عمل کے میدان میں بھی اتنا مضبوط ہوگا، اور جس آدمی کا ایمان کمزور ہوگا عمل کے میدان میں اتنا ہی کمزور ہوگا. تو گویا کہ عقیدہ کا مضبوط ہونا انسان کو اس بات کی طرف احساس دلاتا ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل کے میدان میں بھی اتنا ہی مضبوط، اور ایمان اگر کمزور ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا صحابہ کے درمیان میں، کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، صحابہ کبار صحابہ بھی ہیں اور بڑے صحابہ بھی موجود ہیں اور چھوٹے صحابہ بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جو سال کے 12 مہینے بھی ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے پتے کبھی سوکھتے نہیں ہیں اور ہرا بھرا رہتا ہے اور ہمیشہ ثمر آور ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے میں بھی وہ پھل دیتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے. اب معلوم کرنا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں دوڑ رہا تھا کہ آخر اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. صحابہ کی مجلس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ابھی چھوٹی عمر کے تھے، وہ لگ بھگ ان کی عمر 10 سے 12 سال کی رہی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، کبار صحابہ بھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ کون سا درخت ہے جو سال کے 12 مہینے میں ہرا رہتا ہے، اس کے پتے کبھی سوکھتے نہیں ہیں. اور اس درخت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کو تشبیہ دی ہے. اور جس طرح ایک مومن کا ایمان مضبوط ہوگا سال کے 12 مہینے میں بھی وہ آدمی نمازی رہے گا، متقی رہے گا، پرہیزگار رہے گا، عبادت گزار رہے گا. ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو عبادتیں کی اور رمضان جیسے ہی رخصت ہو گیا تو مسجدوں کو بھول جائے، نمازوں کو چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے، اذکار کو چھوڑ دے. تو مومن کی مثال اس درخت کے مانند ہے جس کا ایمان مضبوط. صحابہ اب سوچنے لگے کہ آخر وہ کون سا درخت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جواب دیا، کہا ہی النخلہ. وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے. اور کھجور کے درخت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے میں بھی ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے پتے کبھی سوکھتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ثمر آور ہوتا ہے اور اس کی جڑیں ہمیشہ مضبوط ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے تو سارے صحابہ حیران رہ گئے. اور جب مجلس ختم ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ جب نکلنے لگے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کہا، عمر بن خطاب سے کہا کہ ابا جان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج جو سوال کیا اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں بتلایا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے. آپ بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے. تو میں نے ان کے احترام میں اپنی زبان کھلنا مناسب نہیں سمجھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کے نبی کے مجلس میں اگر آج تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، مجھے بہت خوشی ہوتی. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان صرف زبانی اعتبار سے مسلمان نہ بنے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ، گفتار کے ساتھ ساتھ، کردار کے ذریعے سے بھی انسان صحیح معنوں میں مسلمان بنے. اس لیے کہ ایمان کے بعد عمل کامیابی کی اہم شرط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یتبع المیت ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے
تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ قبرستان جاتا ہے، اس کے اعمال انسان کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انسان کو دفن کرنے کے بعد دو چیزیں قبرستان سے واپس آتی ہیں، ایک اس کے اہل و عیال واپس آتے ہیں، ایک اس کا مال۔ مال سے کیا مراد؟ اہل علم نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنے مال کے ذریعے سے کسی گاڑی کو اگر خریدتا ہے، کسی سواری کو اگر خریدتا ہے، اس کی سواری میں بیٹھ کر کے جو لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں مراد یہی ہے کہ اس کا مال اس کی نماز جنازے کے بعد واپس آ جائے گا، اس کی سواری واپس آ جائے گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس کے ساتھ باقی رہ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ انسان کا عمل ہے، اور انسان کا عمل ہی اصل اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو امام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث ہے جسے آپ نے روایت کیا ہے، برہ بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بہت اہم حدیث ہے اور بہت بڑی اور عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انسان جب نیک عمل کرے گا، انسان جب متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ جب بنتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں بشارت سنائی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز جنازہ کے لیے قبرستان آئے، اور ابھی قبر کھودی نہیں تھی، صحابہ قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھے، اور اس حال میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اس لکڑی کے ذریعے سے زمین کو کھرید رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان جب مومن جب اس کی موت آتی ہے تو فرشتے خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور ایسا کفن لے کر کے آتے ہیں جس کفن میں خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایسے خوبصورت لباس پہن کر کے فرشتے آئیں گے، ایسے چہرے لے کر کے آئیں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایک مومن کو جب دنیا سے جب رخصت ہونے کا وقت آئے گا، فرشتے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور ایسا کفن لائیں گے جس کفن سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد بھی فرمایا، کہا کہ اس کی موت کے قریب فرشتے اس کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہاں تک اسے صرف فرشتے ہی نظر آئیں گے۔ اس کی حد نظر جہاں تک بھی ہوگی انسان کو صرف فرشتے ہی نظر آئیں گے، اور ہر انسان مرنے سے پہلے فرشتوں کو دیکھے گا۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے ہر آدمی موت سے پہلے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوگا۔ اور جس وقت انسان اپنے فرشتوں کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، خوبصورت لباس میں آئے ہوئے ہوں گے، اور کفن جس کفن سے خوشبو آ رہی ہوگی، فرشتے اس کے سامنے بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جہاں تک اس کی نظر جائے گی اسے صرف اور صرف فرشتے ہی نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت آئیں گے، اس کی روح کو نکالیں گے آسانی کے ساتھ، اور یہ دلاسا دیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے اس آدمی کو جس کی روح نکالی جائے گی اسے تسلی دیں گے، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب جس سفر پر تم جا رہے ہو اس سفر میں تمہارے لیے صرف آسانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کریں گے فرشتے، جس طرح بھرے ہوئے پانی کے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی نکلنا جتنا آسان ہوتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالیں گے۔ پھر اس کفن میں لے کر کے فرشتے پہلے آسمان پر جائیں گے، اور پہلے آسمان کے فرشتے پوچھیں گے کہ کون ہے، کس کی روح کو لے کر کے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ فلاں ابن فلان کی یہ روح ہے۔
پھر اس کے بعد پہلا دروازہ کھولا جائے گا، دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اس طرح 7 آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روح کو، اس آدمی کا نام علیین میں لکھا جائے گا۔ علیین کیا ہے؟ علیین وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی روح کو کیا ہے، اس کے بدن میں کیا ہے، ڈال دے گا، اور اس کے بعد لوگ جب قبر سے نکلیں گے اسے دفن کرنے کے بعد، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اٹھائے گا قبر میں، اور اس وقت 2 فرشتوں کا نزول ہوگا جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منکر نکیر کہا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو دیکھنے میں سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں زرد ہوں گی، پیلے رنگ کی ان کی آنکھیں ہوں گی، اور یہ فرشتے انسان کی قبر میں جب داخل ہوں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کو میت کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ وہاں سے نکلیں گے، باقاعدہ آپ نے کہا کہ وہ میت لوگوں کے قدموں کی آہٹ محسوس کرے گی، لوگوں کے قدموں کی آہٹ وہ سنے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد لوگوں کے نکلنے کے بعد فرشتے اس سے سوال کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، یہ 3 سوالات کے جوابات وہ دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فرشتے اس کے حق میں کیا ہے، بشارت دیں گے، پھر اس کی نگاہ جہاں تک بھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو کشادہ کرے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کرے گا۔ پھر اچانک وہ آدمی دیکھے گا ایک خوبصورت سفید لباس میں ایک انسان آئے گا اس کے سامنے، اور انسان اپنی آنکھوں سے اس کو جب دیکھے گا اسے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ تو لہذا اس آیت کے ذریعے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان صرف ایمانی دعوے نہ کرے، بلکہ انسان نیک عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کا ثبوت دے، اس لیے کہ ایمان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ عمل کی کامیابی بھی شرط ہے۔ جب تک ایمان اور عمل دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان کی کامیابی نہیں ہوگی، اور جس طرح انسان نیک اعمال کرے گا اللہ اس کے عمل کے ذریعے سے اس کی موت کو اللہ آسان کرے گا، قبر کے عذاب سے اللہ اس کو بچا لے گا، جہنم کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کل حشر کی عدالت کی سختیوں سے اللہ اسے محفوظ کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اور جنت کی ہر نعمتوں کا اللہ تعالیٰ اسے مستحق اور حقدار بنائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اگر ایمان ہو عمل صالح نہ ہو پھر ایسے انسان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال میں اللہ ہمیں مخلص بنائے، اخلاص کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔